أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ یاری کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد شیعہ حضرات اہل بیت کے فرامین پر عمل کرتے تھے، اہل بیت کی اتباع کرتے تھے اور مسلمان باقی صحابہ کی اتباع کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد شیعہ حضرات اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں اور مسلمانوں کی اکثریت صحابہ کی اتباع کرتے ہیں، اور مختلف شہروں میں مختلف صحابہ مقیم ہیں۔ تو وہ جو صحابہ حضرات جو مسلمانوں کو بتاتے ہیں، اب صحابہ جو مسلمانوں کو بتاتے تھے وہ سب حدیث نقل نہیں کرتے تھے، ان میں سے بہت سارے صحابہ تھے جو فتوے دیتے تھے، جو اپنی فکر سے اپنی ذہن سے کوئی استحسان کر کے قیاس کر کے لوگوں کو بتاتے تھے کہ اس طرح کیا کرو۔ یعنی جو شیعہ تھے وہ اہل بیت کی اتباع کرتے تھے، جس طرح کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت معصوم ہیں اور ان کی بات ہی شریعت ہے، تو شیعہ اس پر عمل کرتے تھے۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت اگر کوئی تھا تو وہ اہل بیت کے سامنے یہ بات نہیں کہتا تھا کہ میں آپ کی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی طرح حجت سمجھتا ہوں اور اسی طرح امام سمجھتا ہوں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھتا ہوں۔ تو اس طرح کی بات اہل بیت کے سامنے کوئی نہیں کہتا تھا، اور جو اگر کہتا تھا تو اہل بیت اس سے منع کرتے ہوں گے، کیونکہ وہ اس طرح کی بات نہیں مانتے تھے۔ تو ان کا خیر عقیدہ یہ ہے، جس طرح یہ کہتے ہیں کہ اب کہ ہم اسی طرح کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی بات کی اتباع کرتے ہیں اور اس کو حجت سمجھتے ہیں اور اس کو دین سمجھتے ہیں، اور باقی مسلمان اس وقت یہی کرتے تھے کہ صحابہ کی اتباع کرتے تھے، جو صحابہ نے کہہ دیا اس کو فالو کرتے تھے۔ تو یہ بات غلط ہے۔ مسلمان اس وقت صحابہ سے اپنے دینی مسائل پوچھتے تھے، لیکن صحابہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنی بات نہیں کرتے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے تھے، اور مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی اتباع کرتے تھے۔ صحابہ سے وہ مسائل پوچھتے تھے، لیکن اطاعت اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرتے تھے۔ صحابہ اس میں صرف راوی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات روایت کرنے والے تھے۔ جب لوگ نماز کا طریقہ صحابہ سے پوچھتے تھے تو صحابہ اپنی طرف سے نہیں بتاتے تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے لوگوں کو بتاتے تھے۔ اور جب کوئی حج کا مسئلہ پوچھتا، روزے کا مسئلہ پوچھتا، باقی مسائل پوچھتا، تو صحابہ اپنی طرف سے نہیں بیان کرتے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ بتاتے تھے۔ وہ ایک کڑی تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی بات کی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین لوگوں کو بتاتے تھے، اور لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی اتباع کرتے تھے۔ اور صحابہ کچھ ایسے مسائل میں جن کا حکم قرآن و حدیث میں واضح نہیں ملتا تھا، نیا مسئلہ کوئی آتا تھا تو اس میں اجتہاد کرتے تھے۔ تو کیونکہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد تھے، دین کو وہ عام لوگوں سے زیادہ سمجھتے تھے، تو لوگ ان کے اجتہاد کو فالو کرتے تھے، لیکن وہ نئے مسائل کے اندر، یہ نہیں کہ وہ عبادات جیسے نماز ہے صحابہ اپنی مرضی سے بیان کر دیتے تھے، جیسے روزہ ہے صحابہ اپنی مرضی سے بیان کر دیتے تھے، یہ نہیں تھا۔ کوئی نیا دنیاوی مسئلہ آ گیا اور اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ملی، کوئی آیت نہیں ملی، تو صحابہ اجتہاد کرتے تھے۔ اور آج کل بھی لوگ، صحابہ کے بعد بھی اور آج کل بھی لوگ، اب جب کوئی نیا مسئلہ آ جائے تو علماء اس کے اندر قرآن و حدیث کو، کیونکہ وہ جاننے والے ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کے اندر جو معیار بتایا گیا ہے کسی چیز کے حلال حرام کا، اس کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا
کہ وہ اپنی مرضی چلاتے ہیں، وہ اجتہاد کرتے ہیں کیونکہ واضح حکم اس بات کا قرآن و حدیث میں نہیں ہوتا۔ تو صحابہ بھی یہی کرتے تھے کہ جو نیا مسئلہ اٹھتا تھا اور قرآن و حدیث کے اندر اس کا کوئی واضح حکم نہیں موجود ہوتا تھا تو صحابہ اس کے اندر اجتہاد کرتے تھے۔ آج کل بھی آپ دیکھ لیں جو نئے نئے مسائل آ رہے ہیں دنیاوی، جیسے یہ کرنسی نوٹ ہیں اور جیسے یہ بلڈ ڈونیٹنگ ہے اور باقی کافی سارے معاملات ہیں، تو یہ آج کل اجتہاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کے دور میں بھی اگر کوئی نیا مسئلہ آ گیا تو صحابہ نے اجتہاد کیا، لیکن لوگ صحابہ سے جو دین پوچھتے تھے اور صحابہ جو بتاتے تھے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا تھا، اور لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی اطاعت کرتے تھے۔ اس طرح نہیں کہ جس طرح آج شیعہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی اطاعت کرتے ہیں، اہل بیت کے افراد کی اتباع کرتے ہیں، اور اہل بیت بھی نہیں، 12 امام جو ان کا دعویٰ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ویسے ان کی اطاعت نہیں کرتے، لیکن کہنا یہ چاہیے جس طرح کہ ان کا دعویٰ ہے، اگر دعوے ان کے کو مانا جائے تو یہ اپنے ائمہ کی بات ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ہم صحابہ کی اس طرح بات ماننے کا دعویٰ نہیں کرتے، اور نہ ہی یہ ہم پر الزام لگایا جائے کہ ہم اسی طرح اتباع کرتے ہیں صحابہ کی جس طرح یہ دعویٰ کرتے ہیں ائمہ کی اتباع کا۔ نہیں، ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ہم اس طرح اتباع، اس طرح اطاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا ہم نہ اس طرح کی اطاعت جس طرح کی شیعہ کرتے ہیں، اس طرح کی اتباع جس طرح کی شیعہ کرتے ہیں، نہ اہل بیت کے کسی فرد کی کرتے ہیں، نہ کسی صحابی کی کرتے ہیں۔ ہم اگر اتباع کرتے ہیں تو محمد رسول اللہ کی کرتے ہیں، ہم اگر اطاعت کرتے ہیں تو محمد رسول اللہ کی کرتے ہیں۔ اس کے سوا ہم نہ کسی کی اتباع کرتے ہیں نہ اطاعت کرتے ہیں۔ ہم ان سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہنچایا ہوا دین لیتے ہیں، اور وہ صحابہ بھی، تابعین بھی، تبع تابعین بھی، محدثین بھی، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہنچائے ہوئے دین کے راوی ہیں۔ ہم ان کو راوی کے طور پر لیتے ہیں، اور اگر کوئی مسئلہ صحابہ کے دور میں پیش آیا یا بعد کے کسی دور میں پیش آیا اور اس کے بارے میں کوئی واضح نص نہیں تھی، تو جو لوگ شریعت کا علم زیادہ جانتے ہیں تو یہ عام بھی سمجھ آنے والا مسئلہ ہے کہ ان کو ہی اجتہاد کرنا چاہیے اور ان کے اجتہاد پر ہی عمل کرنا چاہیے، کیونکہ وہ دین کو زیادہ سمجھتے ہیں اور صحابہ باقی لوگوں سے زیادہ سمجھتے تھے۔ تو جو اس وقت مسائل ہے ان کا اجتہاد جو تھا لوگوں نے ان پر عمل کیا، اور آج کے زمانے میں بھی جو نیا مسئلہ آتا ہے لوگ اہل علم سے رجوع کرتے ہیں اور ان کے اجتہاد پر عمل کرتے ہیں۔ تو ہم اس طرح نہ صحابہ کو مانتے ہیں نہ اہل بیت کو مانتے ہیں جس طرح کے شیعہ اپنے 12 امام کو مانتے ہیں، اور ہم اس طرح کسی کو بھی ماننا ختم نبوت پر ڈاکہ سمجھتے ہیں، اور ہم یہ قطعاً مسلمان ہوتے ہوئے جائز نہیں سمجھتے کہ کوئی بندہ مسلمان بھی اپنے آپ کو کہلوائے اور اس کے مقابلے میں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کوئی امام بھی لے آئے۔ ہم یہ قطعاً جائز نہیں سمجھتے، ہم یہ اسلام نہیں سمجھتے۔